السلام علیکم۔ آپ پر رحمت اور سلامتی ہو۔ میرا نام باربرا ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میں ایک فرینچ فیملی میں فرانس کے چھوٹے سے شہر للی میں پیدا ہوئی۔ للی ایک چھوٹا سا شہر ہے جو فرانس کے شمالی بارڈر پر جرمنی کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ میں یونیورسٹی میں سوشیالوجی میں ماسٹرز کر رہی ہوں اور میں الحمدللہ 3 سال سے مسلمان ہوں۔ میں جس ماحول میں پلی بڑھی تھی میرے ارد گرد کوئی مسلمان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے لے کر جوانی تک مجھے اسلام کے بارے میں بالکل کوئی معلومات نہیں تھیں۔ اگر بات کریں میرے مذہب کی تو میری فیملی کا دھرم صرف فیشن تھا۔ روحانیت سے دور دور تک ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں مذہب، روحانیت یا خدا کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی، مگر اپنے گھر کے ماحول کے برخلاف میں خود کو خدا سے کنیکٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتی تھی۔ مجھے روحانیت میں کافی دلچسپی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ خدا کون ہے، ہمارا اس سے اور اس کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ اگرچہ مجھے مذہب کی بہت زیادہ جانکاری نہیں تھی، مگر بغیر کسی معلومات کے بھی میں خود کو خدا سے کنیکٹڈ سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمارا یعنی ہم سب انسانوں کا خدا سے کوئی الگ ہی قسم کا تعلق ہے، کوئی ایسا تعلق جو انسانوں کا انسانوں سے نہیں ہوتا۔ وہ اس عام دنیاوی تعلق سے ہٹ کر کچھ الگ ہی قسم کا تعلق ہے۔ میں ایسی ہی بچوں جیسی سوچیں سوچتی کہ اگر کسی شام مجھے موقع ملے تو خدا سے ملاقات کروں، اسے چھو کر محسوس کروں۔ بس ایسی ہی بچوں والی سوچیں ٹین ایج سے میرے دماغ میں رہتی تھیں۔ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی تھی، ایک میٹھا اور لطف دینے والا قرب۔ جب میں اپنی پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے لیے یونیورسٹی گئی تو وہاں مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑا۔ وہاں میری روم میٹ ایک مراکش کی مسلمان لڑکی تھی، مگر وہ کوئی بہت زیادہ اسلام پر عمل کرنے والی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی وہ اسکارف لیتی تھی۔ ہاں البتہ کبھی کبھار نماز پڑھتی تھی، اور یہ نمازوں کی روٹین بھی اس کی مستقل نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ اس کا رہن سہن زیادہ تر مغربی کلچر والا ہی تھا۔ شروع میں مجھے اس کے ذریعے تھوڑی بہت اسلام کی نالج ملی تھی، مگر کوئی بہت زیادہ یا بہت اچھی معلومات نہیں تھیں، اور اس کے پاس اکثر ہی میرے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تھے۔ مگر ایک دن اس نے مجھے کہا، کیوں نہ تم 2 ہفتے کی چھٹیاں گزارنے میرے ساتھ میرے ماتا پتا کے گھر چلو، اس طرح تم موروکو کا ایک ٹرپ بھی کر لو گی اور تمہاری چھٹیاں بھی اچھی گزر جائیں گی۔ مجھے اس کی آفر کافی اچھی لگی تھی کیونکہ اس میں خرچہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مجھے صرف ٹکٹ خرید کر جانا تھا، باقی میری رہائش اور کھانا پینا ہر چیز بالکل فری تھی۔ مجھے کوئی لمبے چوڑے ہوٹل کے بل ادا نہیں کرنے تھے۔ میں نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا پلان بنایا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک الگ ہی دنیا انجوائے کی۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل ہی الگ، بالکل ہی نیا لگ رہا تھا۔ ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کے کھانے، ان کا لباس، ہر چیز ہی بالکل الگ تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں کسی اور ہی پلینٹ پر آ گئی ہوں۔ سچ کہوں تو میڈیا نے مسلمانوں کے امیج کو بالکل تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، مگر میں جب مراکش پہنچی تو میں مسلمانوں کے اخلاق، ان کی مہمان نوازی اور ان کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ مسلمان کتنے ملنسار اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ہر وقت ایک سکون اور مسکراہٹ رہتی ہے جو کبھی ان کے چہرے کو نہیں چھوڑتی۔ پھر جب 2 ہفتے بعد میں واپس فرانس آئی تو میں نے اسلام کو اپنے طور پر پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا نہیں، میں اسلام کو اب مزید میڈیا کے پروپیگنڈے کی نظر سے نہیں دیکھوں گی، بلکہ اب میں خود ریسرچ کروں گی کہ سچ کیا ہے۔
مجھے اپنی رائے اپنی عقل سے قائم کرنی ہے، مجھے کسی دوسرے کی رائے پر نہیں چلنا۔ میں نے قرآن مجید کو فرینچ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ مجھے جن آیتوں کی تفصیل سمجھنی ہوتی تھی میں انہیں لکھ لیتی اور پھر ان چیزوں کے بارے میں مزید تفصیل سے مطالعہ کرتی۔ میں نے اپنے دماغ سے پچھلی ساری منفی سوچوں کو نکال کر صاف ذہن اور دل کے ساتھ اسے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے 6 مہینے اس ٹاپک پر ریسرچ کی۔ یہ 6 مہینے آسان نہیں تھے۔ قرآن کے مضامین کو گہرائی سے سمجھنا آسان کام نہیں تھا، خاص کر کے اس وقت جب کہ یہ آپ کی زبان نہ ہو اور فرانسیسی زبان میں بہت زیادہ تفصیل بھی دستیاب نہ ہو۔ میں نے ہر اس ٹاپک پر ریسرچ کی جن کے بارے میں میرے دل میں اسلام کے لیے شکوک و شبہات تھے۔ میں نے قرآن مجید کے مطالعے سے نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا بلکہ مجھے اپنی ذات کے بارے میں بھی بہت ساری نالج ملی کہ میں کون ہوں۔ مجھے اپنی ذات کے ان پہلوؤں کا بھی پتہ چلا جن سے میں خود آج تک انجان تھی۔ اگرچہ میرے گھر میں مذہب کو فالو نہیں کیا جاتا تھا، مگر میرے ارد گرد معاشرے میں زیادہ تر کیتھولک کلچر کے لوگ ہی تھے، اور اس سے پہلے مجھے صرف کیتھولک مذہب کی معلومات ہی تھی جو کہ ہمیں بچپن سے اسکول میں سکھائی گئی تھی، مگر مجھے کیتھولزم نے کبھی متاثر نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور جاندار احساس تھا۔ میں جو بچپن سے خدا سے ڈائریکٹ کنیکشن بنانا چاہتی تھی، مجھے لگا کہ قرآن نے مجھے ڈائریکٹلی اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ یہ ایک فوری اور جاندار اثر تھا جو مجھ پر ہوا۔ میں بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہوں۔ مجھے بہت کم رونا آتا ہے، مگر اس وقت میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہی۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہم تو خود اپنے مالک ہیں ہی نہیں، ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں۔ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام۔ یہ احساس اتنا مضبوط تھا کہ اس نے میرے دل کو چھو لیا، اور میں نے کہا کہ میں تو اپنے مالک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ سوری، میں بات کرتے وقت رو رہی ہوں۔ مجھ سے جذبات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ مجھے لگا کہ اسلام کے بغیر میری زندگی بیکار ہے۔ ہم جب فرانس کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہاں عورتوں کو اس سے آدھی بھی عزت نہیں دی جاتی جتنی کہ اسلام عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بارڈر اسلام کے لیے بند کر لیے ہیں تاکہ اسلام کی سچائی ہمارے لوگوں تک نہ پہنچے۔ جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس میں ایک پورا چیپٹر عورتوں کے بارے میں ہے، یعنی سورہ نساء، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہی اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری انسانیت کو کھلا چیلنج یعنی کھلی چیتاونی دی ہے کہ اس میں کوئی غلطی تلاش کر کے دکھاؤ۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں کہیں نہ کوئی غلطی تو ہوتی۔ 1400 سال میں کوئی انسان کوئی ایک غلطی تو نکالتا اس میں۔ اور دوسری یہ کہ اگر یہ انسانوں کا کلام ہوتا تو اس میں کبھی ان ساری سائنسی چیزوں کا ذکر اتنے 100 سال پہلے نہ کیا گیا ہوتا جن کو کسی انسان نے اس وقت دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو ایک رات میں ایسے ہی قرآن کو پڑھ رہی تھی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے سچ کو پہچان لیا ہے؟ مجھے اب اور کس چیز کا انتظار ہے؟ بس میں نے بڑی مشکل سے صبح تک کا انتظار کیا، اور صبح ہوتے ہی میں مسجد چلی گئی۔ یہ فجر کا وقت تھا۔ وہاں مجھے کئی مسلمان بھائی ملے۔ میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی اور کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔
میں اس وقت جینس اور شرٹ پہنے ہوئے تھی اور میں نے سر پر اسکارف بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ پھر وہاں پر امام صاحب بھی آ گئے اور ہمارے درمیان 10 منٹ تک بات چیت چلتی رہی، کیونکہ انہیں فرانسیسی زبان سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی اور میں مسلسل فرینچ زبان بول رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے اور انہوں نے مجھے بالکل نہیں ٹوکا۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکی تو انہوں نے کہا کہ آج بدھ ہے، آپ 2 دن بعد جمعہ والے دن آنا۔ پھر میں جمعہ والے دن دوبارہ گئی اور میں نے سب لوگوں کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مجھے لگا کہ اس سے پہلے میں ایک بیکار زندگی گزار رہی تھی، آج مجھے خدا سے سچا کنیکشن ملا ہے۔ میرے اندر کا خالی پن ختم ہو گیا اور مجھے لگا کہ آج میں مکمل ہو گئی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنی طرف آنے کی ہدایت دی۔ بلا شبہ یہ سب اللہ کی رحمت تھی اور اس کی رحمت کے بغیر یہ سب ناممکن تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے زیادہ مشکل یہ نہیں تھا کہ میں اپنی فیملی کو کیسے بتاؤں۔ میرے لیے زیادہ مشکل یہ تھا کہ میں حجاب پہن کر گھر سے باہر کیسے نکلوں، کیونکہ فرانس کے معاشرے میں حجاب پہننے والی خواتین کو بہت ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام قبول کرنے کے 1 سال تک مجھے حجاب پہن کر باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک آپ حجاب نہیں پہن رہے کسی کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو، مگر حجاب پہنتے ہی آپ سب کے سامنے کھل کر آتے ہو اور اپنی علامت سے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہو۔ یہاں فرانس میں اسکارف کو ایک مذہبی علامت سمجھا جاتا ہے اور فرانس میں اسکارف پر پابندی کی ایک لمبی تاریخ ہے اور اسکارف سے اس تاریخی نفرت سے جڑی کئی کہانیاں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک میں نے صرف اسلام قبول کیا تھا میرے والدین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر جب 1 سال بعد میں نے اسکارف لینے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کافی اعتراض کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے طور پر اسلام قبول کرنے اور عبادات وغیرہ کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر اس طرح اسکارف لے کر پبلک میں نکلنے سے تمہیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور ان کی یہ بات بھی سچ تھی۔ فرانس کے معاشرے میں ایسا خطرہ واقعی اسکارف والی خواتین کو ہے، مگر میرا یہی کہنا تھا کہ میں یہ سب اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اس کا لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا آپسی معاملہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب میں لوگوں میں آگاہی پھیلاتی ہوں کہ اسلام کے بارے میں سچ کیا ہے اور میڈیا کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو معلومات فراہم کرتی ہوں، انہیں مسجد لے کر جاتی ہوں۔ میں نے اسلام سے آگاہی کے لیے کچھ پمفلٹ بھی چھپوا کر رکھے ہوئے ہیں جو میں عموماً لوگوں میں تقسیم کرتی رہتی ہوں۔ بس یہی میری تھوڑی بہت کوشش ہے کہ اللہ کا سچا پیغام آگے دوسروں تک پھیلاؤں۔